اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاثم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ آپس میں ایک دوسرے پر طعن کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے والوں لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت ہی برا ہے، اور جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہی ظالم ہیں۔ یہ سورہ حجرات کی 11ویں آیت ہے۔ جیسا کہ شروع صورت سے بات چل رہی ہے کہ ساری صورت میں اللہ تعالیٰ نے آداب معاشرت کی زبردست تعلیم دی ہے، جو امت کو اس وقت بہت ضرورت ہے اس کی، اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ بہت سے ایسے برے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نام بنام جو ہے اس کا اظہار فرمایا ہے، اور اس کو جو ہے اس سے منع کیا ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو حرکتیں جو کرتے ہیں، جو معاشرے میں جو برائیاں جو پھیلی ہوئی ہیں، جو کام کرتے ہیں، اس کو برا ہی نہیں سمجھتے، اس لیے کیے جاتے رہتے ہیں، جبکہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس کام سے منع کیا ہے اس کو کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے وہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے قرآن میں براہ راست، تو پھر اگر کوئی اس کو اختیار کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھٹائی پر ہے اور اصرار کرنا چاہتا ہے گناہوں پر، اور اس کی وجہ سے جو ہے گناہ کبیرہ میں جو ہے پڑ جائے گا۔ تو مختلف گناہوں کا تذکرہ، برائیوں کا تذکرہ فرمایا جا رہا تھا اس آیت میں بھی، اس سے پہلے کہ لوگ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، یہ فرمایا گیا تھا۔ نہ عورتیں عورتوں کا، نہ مرد مردوں کا، نہ کوئی ایک دوسرے کا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ کیوں مذاق کیوں اڑاتا ہے انسان دوسرے کا؟ اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا اور اچھا سمجھتا ہے، قابل سمجھتا ہے، اس لیے دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی بہتری تو یہ ہے کہ وہ اس کا علم اور عمل کیسا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی بہتر اور یا بدتر ہو سکتا ہے۔ تو اگر تم کو معلوم ہی نہیں ہے جب کہ تمہارا علم اور عمل کیسا ہے، اس کی جانچ پڑتال تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو اس وقت تک تمہیں نہیں پتہ چلے گا۔ اس لیے لہٰذا تمہیں یہاں پر اپنے آپ کی برتری ثابت کرنے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر لوگوں کا مذاق اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے تلمزو کہا، ولا تلمزو یعنی لان تان تشنی کرنا، لوگوں کے اوپر تانے کسنا، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسری یہ کہ لوگوں کو برے القاب سے نہ پکارو، برے برے ناموں سے، ناپسندیدہ ناموں سے مت پکارو ان کو۔ یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے یعنی جو اسلام لانے سے پہلے کے بھی جو لوگ تھے، ان کو اسلام لانے کے بعد جب کہ وہ تائب ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں، ان کو کوئی کہتا ہے کہ وہ ہندو ہے، وہ کافر ہے، وہ یہودی ہے، ایسا کہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اسلام لا لیا ہے کوئی شخص تو اس کو نو مسلم کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ جو ہے اس قسم کے اس کے پرانے مذہب سے اس کو جوڑ کر اس کو بتانا، اس کو پکارنا، یا ایسا ہی جو ہے کوئی گناہ سے تائب ہو چکا ہے، شراب پیتا تھا اب شراب نہیں پیتا ہے، زنا کرتا تھا اب اس نے چھوڑ دیا ہے، پھر بھی اس کو زانی کہہ کر پکار رہے ہیں، شرابی کہہ کر، چور کہہ کر پکار رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ ایسے ہی جانوروں کے نام لگا دیتے ہیں، ترکاریوں کے نام لگا دیتے ہیں، اس قسم کے وہ گڈا بیگن کہہ دیتے ہیں، وہ گدھا کہہ دیتے ہیں کسی کو، یا کسی کو الو کہہ دیتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ ایسے تمام نام لگانے سے، ایسے القاب لگانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یعنی بہت احتیاط کا تقاضا ہے اس میں، یہ سوچ سمجھ کر جو ہے یہ کام کو کرنا چاہیے کہ یہ کام کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ایسے نام رکھنے سے، ایسے نام پکارنے سے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا حق دوسرے مومن پر یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کو اچھے نام سے یاد کرے، اچھے نام سے اس کا تذکرہ کرے اور بلائے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کنیت کو جو ہے پسند کیا گیا ہے عرب میں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے، جسے ابو حنیفہ جہاں کہا جاتا ہے، ام سلمہ، ابو قاسم، اس طریقے سے بھی جو ہے ناموں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ناپسندیدہ نہیں۔ ایسے ہی اچھے القاب سے پکارا جا سکتا ہے، کسی کو برے القاب سے نہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بہت سے اچھے نام دیے تھے۔ حضرت عمر کو جو ہے فاروق کہا تھا، حضرت ابو بکر کو جو ہے عتیق کہا تھا، حضرت حمزہ کو اسد اللہ کہا تھا، اور حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا تھا۔ اس طریقے سے جو ہے اچھے نام اور اچھے القاب دیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر فرما دیا گیا کہ ایمان لانے کے بعد بھی فسق میں نام پیدا کرنا بہت ہی برا ہے، یعنی اس کی یہ بات نہیں سننا اور اپنی مرضی چلانا، اور جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور نہ ایک دوسرے کے عیوب کی کھوج میں لگے رہو، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ دیکھو تم خود اس سے نفرت کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اس آیت میں بھی 3 زبردست ہدایتیں دی گئی ہیں، اور ہر جگہ آپ دیکھیے کہ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ ایمان والوں ایسا مت کرو۔ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کر چکے ہو، تو پھر تم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، فوراً تم کو رک جانا چاہیے ان تمام کاموں سے۔ سب سے پہلی اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ظن اور گمان جسے کہتے ہیں، اس سے جو ہے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس سے جو ہے انہیں ہر گمان سے بچنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں کہا۔ ان بعض الظن اثم، سارے کے سارے گمان برے نہیں ہوتے، گناہ نہیں ہوتے، بلکہ بعض گمان تو ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے اور پسندیدہ ہوتے ہیں اخلاقی اعتبار سے، ان کو تو اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی حسن الظن جسے کہتے ہیں، اچھا گمان، حسن الظن وہ کس کے تعلق سے رکھنا ہے؟ اللہ کے تعلق سے اچھا گمان رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اچھا گمان رکھنا، اپنی ایمان والے بندوں کے تعلق سے اچھا گمان رکھنا، حسن الظن رکھنا، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کی گزر بسر ہوتی ہے، جو آپ کی قریب ترین جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ کیونکہ بس دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی سے برا گمان کرتا ہے، بیوی شوہر سے برا گمان، ماں باپ بچوں سے برا گمان، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ غیر ضروری طور پر کسی کے ساتھ جو آپ کے قریب ترین جو لوگ ہوتے ہیں ان سے برا گمان نہیں کرنا چاہیے، ان میں جو ہے شک و شبہ کر کے ان کو برے نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر ایسا کریں گے تو جو ہے حالات بگڑتے جائیں گے اور فساد پھیلے گا۔ اور اس طریقے سے جو ہے یہ تو ایک اچھے گمان کی بات ہوئی، اور ایک گمان ہوتا ہے گمان غالب جسے کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر عدالت میں حاکم عدالت کے سامنے گواہیاں اور شہادتیں پیش ہوتی ہیں، اور وہ اس کی بنا پر جو ہے کچھ فیصلے کرتا ہے، گمان غالب کی بنا پر کہا جاتا ہے اسے، کیونکہ اس کے سامنے جو شہادتیں اور جو گواہیاں آتی ہیں اس کو دیکھ کر اس کے بنا پر وہ فیصلہ کرتا ہے، حالانکہ وہ حقیقت حال سے واقف نہیں ہوتا ہے، اس نے جا کر نہیں دیکھا تھا وہ حالات کیا پیدا ہوئے تھے براہ راست، لیکن جو چیزیں اس کے سامنے پیش کی گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے، اس کا گمان جس چیز کی طرف جا رہا ہے، غالب گمان، اس کو جو ہے لے کر اختیار کرتا ہے اور فیصلہ دیتا ہے، یہ گمان غالب کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو اگر اختیار نہیں کریں گے تو دنیا کا کام ہی نہیں چل سکتا۔ اور ایک تیسرا گمان ہوتا ہے برا گمان۔ برا گمان میں بھی جو ہے ایک وہ گمان ہے جو ہے کوئی فاسق و فاجر ہے، گنہگار ہے، جو اس کے تعلق سے اس کے گناہ پر اگر کوئی بدگمانی کر رہا ہے تو وہ بری بات نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک چور ہے، اگر جو ہے اس کی چوری پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ چور ہے اور اس سے بچ کر رہو، تو یہ حالانکہ برا گمان ہے، لیکن پھر بھی چونکہ وہ شخص وہ کام کرتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں برائی کرنا اور بدگمانی رکھنا یہ جو ہے جائز ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ اس سے حفاظت کرنے کی خاطر اپنے آپ کو بھی محفوظ کرنا اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک بدگمانی ہے جو یہ ہے کہ انسان بلا کسی وجہ سے، بلا کسی سبب کے، یعنی غیر ضروری طور پر کام کی ابتدا کر رہا ہے اور کسی کے تعلق سے کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے ہی اس کے تعلق سے بدگمانی کر لے، یہ بری بات ہے، یہ گناہ ہے، اس سے روکا گیا ہے، ایسا گمان نہیں کرنا چاہیے۔
یعنی آپ کو جو ہے کام شروع کرنے سے پہلے نہ آپ نے کسی کو جانا نہ پہچانا، اور جو ہے اس کے تعلق سے آپ نے رائے قائم کر دی اور بدگمانی کر دی۔ اور بظاہر بعض وقت ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک انسان اچھا بھلا ہے، نیک ہے صورت شکل سے اور اس کے حلیے سے اور کام کاج سے، اس کے بارے میں بھی آپ بدگمانی کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے حسن و ظن کے خلاف ہے۔ حسن و ظن کی جو ہے ضد جو ہے بدگمانی ہے، بد ظن کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس سے منع کیا گیا ہے، یہ گمان جو ہے برا گمان ہے، اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ۔ اس کے بعد ولا تجسسوا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تجسس مت کرو۔ تجسس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے راز نہ ٹٹولو، کسی کے جو ہے عیوب نہ تلاش کرتے پھرو، کسی کے حالات اور معاملات کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، وہ چاہے کسی وجہ سے کیوں نہ ہو، بدگمانی کی وجہ سے یا بے ایمانی کی وجہ سے یا جو ہے صرف تعجب کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ سے جو ہے تجسس کرتا ہے انسان کسی کے بارے میں۔ کیوریوسٹی جو کہتے ہیں، وہ جو ہے تجسس کرنے کی بہت بری عادت ہے انسانوں میں۔ یہ عادت کو جو ہے، یہ تمام جو برائیاں ہیں انسان کو اپنے آپ میں سوچنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا میرے میں بھی واقعی میں یہ بات ہے۔ تجسس کرتا ہے انسان دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش، وہ بعض وقت جو ہے بدگمانی کی وجہ سے کرتا ہے، اور بعض وقت جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اس کے بارے میں جو ہے معلومات حاصل کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اور بعض وقت ایسے ہی تعجب کی بنا پر جو ہے اس سے جو ہے تجسس کرتا ہے۔ یہ تمام کاموں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کا جو ہے وجہ ہو اس سے جو ہے منع فرما دیا ہے، اس سے روک دیا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے بہت سے عیوب پردے میں رہتے ہیں، اس کے جو ہے جو راز پردے میں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے راز کو راز ہی رہنے دینا، اس کے راز کو جو ہے یعنی پھلانگ کر پردے کے پیچھے سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے کسی انسان کو، اس کے کیا عیوب ہے۔ بہت سے انسانوں میں بہت سے عیوب ہوتے ہیں، کوئی انسان عیب سے خالی نہیں ہوتا ہے، تو چاہیے یہ کہ اس کے پردے کے پیچھے کی جو چیزیں ہیں اس کو تلاش نہ کرے، اس کے پیچھے جھانک کر دیکھنے کی کوشش نہ کرے۔ اس سلسلے میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ کسی کے نجی خطوط ہیں، لیٹرز ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا، اور کسی کی بات چیت کو جو ہے کان لگا کر سننے کی کوشش کرنا۔ دو لوگ بات کر رہے ہیں، آپ آہستہ سے جا کے کان لگا کر سننے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کے گھر میں جھانک کر آپ جو ہے اس کے بارے میں معلومات کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمام کام بہت برے کام ہیں، اس سے روکا گیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، یہ کام جو ہے اچھے نہیں ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے کسی کے معاملات اور کسی کے حالات جو انہیں بالکل ذاتی معاملات ہوتے ہیں اس کی زندگی کے، اس کے بارے میں کھوج کریز کرنے کی کوشش کرنا، اس کے بارے میں تحقیق کرنے کی کوشش کرنا، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ بعض وقت جو ہے لوگ ان کی آمدنی کے بارے میں کوششیں شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی آمدنی کیا ہے، ان کا خرچ کیا ہے، یہ معلومات کرنے کی کوشش کرنا، اور کسی کی لائف سٹائل دیکھ لیا کہ بڑا اچھا لائف سٹائل ہے تو یہ کوشش کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کہاں سے لایا، کہاں سے خرچ کر رہا ہے، یہ اتنے پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے، وہ کیا کام کرتا ہے، یہ تمام چیزوں کے بارے میں انہیں کھوج شروع کر دیتا ہے انسان۔ اسی طریقے سے اس کے جو ہے دیگر معاملات میں بھی جو ہے کھوج اور شروع کر دیتا ہے، تحقیقات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان تمام کاموں سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ تم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے بارے میں بھی جو ہے کھوج لگانے کی، تحقیقات کرنے کی، اس کے بارے میں معلومات کرنے کی، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ لیں گے۔ کسی کو ضرورت نہیں کہ کسی انسان کے بارے میں کھوج کرنا شروع کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو، تمہارے دلوں میں جو ایمان نہیں اترا ہے ابھی، ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم مسلمانوں کے جو ہے عیوب تلاش نہ کرو، ان کی ٹوہ میں مت لگے رہو، اور ان کے جو پوشیدہ راز ہے ان کو تلاش کرتے مت پھرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کے در پہ آ جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کے در پہ آ جائے گا تو پھر تمہیں اپنے گھر ہی میں ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑ دے گا۔ یہ جو ہے منع کیا گیا ہے اس سے۔ ایسے ہی جو ہے آپ دیکھیے کہ تجسس سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے کہ کسی کے بارے میں، کسی کے ذاتی معاملات کے بارے میں آپ فکر نہیں کرنا، اس کی کھوج کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ ہر مسلمان کو جو ہے اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ برائیوں کو جب دیکھو تو اس کو روکنے کی کوشش کرو کہا گیا ہے، نیکی کی تعلیم دو، اس کا حکم دو۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ برائیاں کرتے جاتے ہیں اور دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں ان کے معاملات میں پڑھیں، ہم ان کے ذاتی معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ حالانکہ یہ ذاتی معاملات نہیں ہوتے ہیں، جو غیر شرعی کام کر رہا ہے آپ کی نظروں کے سامنے، آپ کے پاس جتنی طاقت اور استطاعت ہے آپ
اس کو اس سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ اس کا ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ اس کے جو ذاتی معاملات ہیں اس میں تو آپ پھلانگنے چاہتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات کرنے جاتے ہیں، اس کی آمدنی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے کام کاج معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس سے منع کیا گیا ہے، اور جس کام کو کرنے کے لیے کہا گیا وہ کام کرنے سے گریز کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، سارے برائیاں دیکھتے ہیں، اس کے باوجود اس کو روکتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں اس کا گھریلو معاملہ ہے، اس کا اپنا ذاتی معاملہ۔ ذاتی اور گھریلو معاملہ نہیں ہوتا ہے، شرعی بات جہاں پر آ جاتی ہے اس کا حکم کرنا، اور غیر شرعی جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ فوراً اس سے اس کو روکنے کی کوشش کرنا، بھلے طریقے سے، جس بھی طریقے سے آپ جو ہے اس کو سمجھا سکتے ہیں سمجھانے کی کوشش کرنا۔ اسی طریقے سے یہ صرف افراد کے اوپر نہیں ہے بلکہ حکومتوں کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ وہ جو ہے تجسس نہ کرے، جیسا کہ اسلامی حکومت کے لیے یہ ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ جو ہے انہیں جاسوسی کا ادارہ قائم نہ کریں، کہ لوگوں کی پیچھے سے جو ہے اس کے جو بھی وہ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور ان کی اندرونی جو برائیاں ہیں اس کو نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس کو سزائیں دینے کی کوشش کریں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ جو انسان کی ظاہری جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہو رہے ہیں اس پر سزا دینا ہے۔ جو باطنی ہے، جو انسان کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو چھپا دیے ہیں، تو کسی انسان کا جو ہے یہ فرض نہیں بنتا کہ اس کو ظاہر کر کے اس کو سزا دینے کی کوشش کرے۔ اس طریقے سے فون ٹیپنگ کی جاتی ہے، لوگ کیا بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ریکارڈنگ کر رہی ہے، اور جو ہے لوگوں کے بارے میں حمل و حرکت کے بارے میں، ان کی نقل و حرکت کے بارے میں کہاں جا رہے ہیں اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیمراز لگا دیے گئے ہیں، مختلف ڈیوائسز لگا کر جو ہے چیک کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، کچھ خاص حالات میں اگر کسی کو معلوم ہے کہ کوئی مجرمانہ سرگرمیاں چل رہی ہیں، کوئی گروہ یا افراد ایسا کام کر رہے ہیں، اندیشہ ہو کہ وہ جو ہے جرم کرنے والے ہیں، تو پھر ان کی نگرانی کی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پر جو ہے کسی کے بارے میں بھی تجسس کرنا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اس کے بارے میں بدگمانی رکھ کر جو ہے اس کے بارے میں تحقیقات کرنا، یہ سب بری بات ہے اور برے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کاموں سے جو ہے روک دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب